السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ الحمدللہ حق حمدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی من بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اللہ پاک کا کروڑوں احسان ہے، بے مثال ذات نے ہمیں اور آپ کو یہ ماہ سیام، ماہ رمضان عطا فرمایا۔ آج 27ویں شب رمضان المبارک شریف کی ہے۔ انتہائی پاکیزہ گھڑیاں ہیں۔ اللہ پاک آپ کی ہماری کی گئی عبادتوں کو، دعاؤں کو اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرمائے۔ جتنے احباب حاضر ہیں سلام کر رہے ہیں، سہیل پٹیل، عارف اشرفی، شاہ رخ قریشی، عاقب خان، ان تمام لوگوں کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سب سے گزارش ہے کہ جو لمحات بچے ہیں اس رات، اس مقدس رات کے، ان مقدس لمحات میں میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ جتنے احباب نے سلام کیا، پھر سے سب کو وعلیکم السلام۔ صادق قادری صاحب، سہیل خان، انس صدیقی، غلام مصطفیٰ چوہان، ہنا ربانی، معین الدین جامی، نعت خان، وعلیکم السلام۔ کیا میری آواز نہیں آ رہی ہے؟ حیدر نوری صاحب، وعلیکم السلام۔ مولانی عائشہ، وعلیکم السلام۔ حسین علی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا، شکریہ شکریہ۔ پیچھے کسی بھائی نے کہا کہ شاید آواز نہیں آ رہی ہے۔ متی اللہ فیضی اشرفی صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ سے بھی دعا کی درخواست ہے، آپ سب لوگوں سے دعا کی درخواست ہے۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے سورۃ القدر میں ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا، نازل کیا۔ شب قدر کی بڑی برکتیں ہیں۔ لیلۃ القدر یعنی قدر والی رات۔ رات ہی ایسی ہے جس کو اللہ نے خود ہی قدر والا فرما دیا۔ کوئی اس کی قدر کرے تب بھی وہ قدر والی ہے، کوئی اس کی قدر نہ کرے تب بھی وہ قدر والی ہے۔ کرامت علی اشفاقی صاحب، وعلیکم السلام۔ سلمان صاحب، ابو بکر صدیق صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جتنے احباب ہیں سب کو وعلیکم السلام۔ واجد فوجدار صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو شب قدر بہت مبارک ہو۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ قدر والی رات جو ہے وہ اللہ پاک نے اسے خود قدر والا فرمایا، شب قدر کو۔ تو اس سے آپ قدر و منزلت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جسے اللہ پاک نے قدر والا کہا ہو وہ رات کتنی قدر والی ہوگی۔ طالب عزیزی صاحب، نذیر حسین سید صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، اس مقدس رات کو اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا۔ یقیناً آپ لوگوں نے بھی دعائیں کی ہوں گی، فقیر نے بھی کی ہے، فقیر سے، مجھ بے مایا سے، جن لوگوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا تھا، کوشش کی ہے کہ ان سب کو یاد رکھا جائے، دعائیں ان کے لیے بھی کی جائیں۔ بس دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان دعاؤں کو قبول فرما لے، اور نیک لوگوں کی دعاؤں میں اللہ پاک ہمارا بھی حصہ عطا فرمائے۔ بالخصوص امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، پورے عالم اسلام کے لیے دعا کریں، خصوصیت کے ساتھ یہ دعا کریں کہ اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت فرمائے، وقار کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ چونکہ تمام طاقتوں کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کا ایمان چھینا جائے۔ لیکن آپ سے یہ میری گزارش ہے کہ حالات کتنے بھی ناگفتہ ہو جائیں، آپ کو اپنے ایمان سے کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کرنا ہے۔ یہی گھر کا بھی ماحول ہونا چاہیے، یہی آپ کا بھی ماحول ہونا چاہیے۔ اس پس منظر میں ایک میں نے بیان کیا ہے، غالباً کل یا پرسوں شاید اپلوڈ ہو گیا ہوگا، اس کو سنیے، انشاءاللہ ایمان میں تازگی پیدا ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
ہمیں اور آپ کو شب قدر دی ہے. ایک روایت پڑھتا ہوں اس شب قدر کے حوالے سے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا نا کہ جبریل امین ایک سبز جھنڈا لے کر ہرا جھنڈا لے کر آج کی اس رات میں سرکار روح الامین سرکار جبریل امین علیہ السلام زمین پر تشریف لاتے ہیں. اور مسند احمد کی روایت میں یہ ہے کہ اتنی بڑی فوج کے ساتھ تشریف لاتے ہیں حضرت جبریل امین، اتنی بڑی فوج کے ساتھ تشریف لاتے ہیں کہ زمین میں جتنی کنکریاں ہیں، پھر سے سنیے گا، زمین میں جتنی کنکریاں ہیں اتنی تعداد کے ساتھ فرشتے آج کی رات میں زمین پر تشریف لاتے ہیں حضرت جبریل امین کے ساتھ. یہاں ٹھہر کے سوچئے کہ جب اللہ پاک ایک رات میں اتنا بڑا فرشتوں کا لشکر بھیج سکتا ہے تو بندہ اگر صحیح معنوں میں اسے منا لے تو پھر حالات بدلنا اس کے لیے کون سی بڑی بات ہے، ماحول بدلنا اس کے لیے کون سی بڑی بات ہے. ہماری پریشانیاں اس کے سامنے حیثیت ہی کیا رکھتی ہیں. اس کی شان تو بہت بلند و بالا ہے، اس کی ذات تو بہت بلند و بالا ہے. وہ ہم تو اس پوری زمین کے ایک چھوٹے سے شخص ہیں نا، لاکھوں لاکھ زمینیں وہ بسا دے کسی اور جگہ لے جا کے. اتنی زمینیں، اتنی جگہیں اس برہمانڈ میں، سورج اور چاند میں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی. تو عرض کر رہا تھا، حدیث شریف پوری کر دوں. سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جبریل ہرا جھنڈا لے کر، اور ایک روایت میں یہ مسند احمد کی روایت میں یہ کہ کنکریوں کی تعداد کے مطابق فرشتوں کی فوج لے کر سرکار جبریل امین زمین پر تشریف لاتے ہیں. اچھا، یہ وہی رات ہے جس رات میں جبریل مسلمان عبادت کرنے والے مسلمانوں سے مصافحہ کرتے ہیں. جبریل کا مصافحہ کسی اور کو میسر نہیں ہے. جبریل کا مصافحہ آدم سے لے کے مصطفیٰ تک جس نے سب کو دیکھا ہے، سب کے کام انہوں نے سب کے پاس پہنچے ہیں، اللہ رب العزت کا پیغام انہوں نے سب تک پہنچایا ہے، سرکار جبریل امین علیہ السلام. اور ان کو آج کی رات بھیجا جاتا ہے کہ حضور کی امت میں جو عبادت کرنے والے عبادت میں مصروف ہیں، جاؤ ان سے مصافحہ کر کے آپ خود کو پہچانیں کہ آپ کی شان کیا ہے، آپ خود کو پہچانیں کہ آپ کا لیول کیا ہے. مگر افسوس، ہم نے خود کو خراب کیا، ہم نے خود دنیا اپنے اندر ڈالی، ہم نے خود اپنے دل میں دنیا بسائی، ہم نے خود دنیا کو غلبہ دینا چاہا اور آخرت کی فکر چھوڑی. ہم نے خود دنیا داری کا دامن تھاما، دینداری سے دوری اختیار کی. یہی حال ہے کہ ہم آج کہاں سے کہاں آ گئے. سرکار جبریل امین علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ جبریل امین اس رات میں اپنے 2 بازو بھی کھولتے ہیں اس رات میں، اور فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جو بھی مسلمان آج رات قیام کرے، نماز ادا کرے یا ذکر اللہ کرے، اس سے سلام کرو، مصافحہ کرو، نیز ان کی دعاؤں پر آمین کہو. سبحان اللہ، کیا شان ہے. کس کی دعا پر آمین کہنا ہے؟ اللہ پر، ہماری آپ کی دعا پر. جو لوگ عبادت میں مصروف ہیں، عبادت میں لگے ہوئے ہیں، جو لوگ ذکر میں لگے ہیں، قیام میں اللہ رب العزت کو یاد کرنے میں لگے ہیں، ان کی دعاؤں پر آمین فرشتوں سے کہلوایا جا رہا ہے. سبحان اللہ. جبریل جھنڈا لاتے ہیں، کعبہ معظمہ پہ لگا دیتے ہیں، اتنی بڑی فوج کے ساتھ آتے ہیں، فرشتے پوری زمین میں پھیل جاتے ہیں. سبحان اللہ. اور فرمایا صبح تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور پھر جب سرکار جبریل کہتے ہیں چلو اب واپس چلنے کا وقت آ گیا. قرآن شریف میں کیا ہے؟ حتی مطلع الفجر، فجر جب تک طلوع نہیں ہو جاتی، یعنی فجر سے پہلے تک، فجر کا وقت شروع ہونے تک، آپ اپنی زبان میں کہہ لیں سحری کا وقت ختم ہونے تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے. فرشتے گھومتے رہتے ہیں، تلاش کرتے رہتے ہیں، سلام، مصافحہ، دعا پہ آمین کرتے رہتے ہیں. فرشتے جبریل امین سے عرض کرتے ہیں جانے کے ٹائم، اے جبریل علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں جو عبادت کرنے والے امت محمدیہ کے لوگ ہیں، ان کی حاجتوں کے بارے میں کیا معاملہ فرمایا ہے؟
یہ جو انہوں نے تمنائیں کی ہیں، یہ جو آرزویں رکھی ہیں، یہ جو دعائیں کی ہیں، انہوں نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العزت نے کیا معاملہ فرمایا؟ تو جبریل امین فرماتے ہیں علیہ السلام، اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے ان لوگوں پر خصوصی کرم فرمایا اور 4 قسم کے لوگوں کے علاوہ سب کو معاف کر دیا۔ 4 لوگ کون؟ ایک عادی طور پر شراب پینے والا، دوسرا ماں باپ کا نافرمان، تیسرا رشتے توڑنے والا، چوتھا جو آپس میں ایک دوسرے سے عداوت رکھتے ہیں، قطع تعلق رکھتے ہیں۔ ان 4 لوگوں پر کرم کی نظر خاص نہیں ہوئی، باقی لوگوں پر کرم کی خاص نظر اس مقدس شب میں اللہ پاک نے فرمائی۔ یہ جبریل امین فرشتوں کو جواب دیتے ہیں۔ ہمیں کیا سبق دے رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہ ان 4 چیزوں سے خود کو بچاؤ۔ اگر دلوں میں نفاق ہے اس کو دور کرو، اگر دلوں میں تنگی ہے لوگوں کے لیے ختم کرو اس کو، اگر تعلقات خراب کر کے یہ سوچتے ہو کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے حساب سے زندگی گزارتا ہوں، کوئی میرا گھر تھوڑی چلاتا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ شیطانی وسوسے آتے ہیں، اور ان وسوسوں کی بنیاد پر اگر آپ تعلقات لوگوں سے توڑے رکھتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، حضور نے فرمایا رشتے توڑنے والا کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کی پناہ، اللہ ہمیں قطع رحمی سے محفوظ رکھے، لوگوں کا دل دکھانے سے اللہ پاک ہمیں آپ کو بچا کے رکھے، اللہ پاک بد اخلاقی سے ہمیں اور آپ کو بچا کے رکھے، غرور گھمنڈ سے اللہ پاک ہمیں اور آپ کو بچا کے رکھے، ہمارے نفس کے عیوب اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم اپنی امان اپنے رحم سے ہمارے نفس کے عیوب کو ختم فرمائے۔ بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، شب قدر ہے، ہمارے یہاں ابھی خاصا وقت بچا ہے، یعنی کہ سحری ختم ہونے میں ابھی تقریباً 30-40 منٹ باقی ہیں، اس لیے اجازت چاہتا ہوں، دعا کرتا ہوں جتنے احباب نے دعاؤں کے لیے کہا، اللہ سب کو جزائے خیر دے، سب کے معاملات میں خیر فرمائے، جتنوں نے دعائیں کیں اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، جتنوں نے سلام پیش کیا، عرفان چیپا، حسان، محمد، ان تمام لوگوں کو جو اوپر بھی جن کے کمنٹس گزرے، ان تمام کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں فجر طلوع ہو گئی ہے وہاں کا معاملہ اور ہے، جہاں بھی نہیں ہوئی ہے تسبیح میں، ذکر و اذکار میں وقت گزاریں۔ میں 2 باتیں کرنے کے لیے، ایک نصیحت کرنے اور خدمت دین کی نیت سے کچھ آپ کا حوصلہ مزید بڑھانے اور آپ کے لیے نیکیوں کا مزید شوق پیدا کرنے کے لیے چند منٹ کے لیے آ گیا۔ اللہ پاک آپ سب کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ سرفراز انصاری ایف کے دیش والی وعلیکم السلام، فیض احمد اشرفی صاحب وعلیکم السلام، محمد پریس قادری صاحب، ایان خان، غلام جیلانی مراد آبادی وعلیکم السلام، سب کو وعلیکم السلام، سب کا شکریہ۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اور جو دن رمضان شریف کے باقی بچے ہیں ان دنوں کو بہت قیمتی جان کر ایک ایک لمحے کا خیال کیجیے، اپنے لیے بھی دعا کیجیے، میرے لیے بھی دعا کیجیے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور جہنم سے آزاد یافتہ لوگوں میں ہمارا اور آپ کا نام تحریر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ میں خیریت سے ہوں، عارف ٹیلر صاحب، عثمان منگلیا، الحمدللہ بہت اچھا ہوں، بہت اچھا ہوں، اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، آپ لوگوں کی دعائیں ہیں، آپ محبت کرنے والے لوگوں کی دعائیں ہیں۔ آج 27ویں شب تھی، الحمدللہ کلام مجید اللہ کا کلام آمین کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ سراج خان وعلیکم السلام، السلام علیکم، یوسف پٹھان صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محمد ناگوری وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نمبر
ان باکس کیجئے جو لوگ پیج چلاتے ہیں، چونکہ ایک پوری ٹیم ہے جو پیج چلاتی ہے، انشاءاللہ وہ دے دیں گے. اگر میری نظر پڑی آپ کے میسج پر تو میں دے دوں گا انشاءاللہ. ویسے ان لوگوں کے لیے بھی دعا کریں جو بیچارے محنت کرتے ہیں اس فیس بک پیج کے لیے، پیج چلاتے ہیں. اللہ سب کو جزائے خیر بخشے، سب کی محنتوں کو قبول فرمائے، سب کی محبتوں کو سلامت رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.